بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اگر ہم مخلص ہیں تو ہم کیسے جانیں گے؟ آپ جانتے ہیں کیسے؟ جب آپ بری چیزوں کو جذب کر لیتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں، جب ناپسندیدہ چیزیں آپ کے ساتھ پیش آتی ہیں اور آپ صبر کر لیتے ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مخلص ہیں۔ ٹھیک ہے، جب لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں یا لوگ آپ کو بہت تکلیف دیتے ہیں یا لوگ آپ پر چیختے ہیں یا وہ آپ پر چلاتے ہیں یا وہ آپ کو ان چیزوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جن کے لیے آپ پوری طرح ذمہ دار نہیں ہیں، اور آپ صبر کرتے ہیں، یہ زندگی آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے اور آپ صبر کرتے ہیں۔ اللہ ان دو گروہوں کی بہت تعریف کرتا ہے، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رکھتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ مخلصین اور صابرین۔ مخلص اور صابر یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر آپ مخلص نہیں ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ بے صبرے ہو جاتے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، جب لوگ آپ کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں تو آپ بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ مسکراتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ سے کوئی کچھ کہتا ہے تو آپ شیر بن جاتے ہیں، آپ ببر شیر بن جاتے ہیں اور آپ حملہ ور ہو جاتے ہیں۔ آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، آپ بہت اندھیرے میں جاہل ہو جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، لیکن یقیناً یہ کہنے کے لیے نہیں ہے کہ میں درگاہ میں کسی کو پریشان کرنے کا حق دے رہا ہوں۔ یہ نہ سوچیں، میں آپ پر چلانے والا ہوں اور آپ کو صبر کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر میں کسی کو یہ کہتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں اپنے شیخ کا محض ایک اوزار ہوں، میں ایک امتحان میں ہوں، مجھے بتائیے، یہاں ایسا نہیں ہے، آپ سمجھے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اپنے پاس آنے والی ہر چیز کے ساتھ صبر کرتے ہیں، ہر رگڑ تراشنے کو جو آپ کے پاس آ رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جب گندگی جیسا کہ ایک پتھر سے کانچ کے ایک ٹکڑے کو تراشا جاتا ہے اور تراشا جاتا ہے اور تراشا جاتا ہے اور وہ ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھر بھی اور تراشا جاتا ہے، یہ نگینے کی طرح ہو جاتا ہے، یہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ اس لیے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ پھر مختلف درجات ہیں، یقیناً یہ مرید سے آ رہا ہے، یہ دوستوں سے آ رہا ہے، یہ ان سے آ رہا ہے جنہیں آپ پسند نہیں کرتے ہیں، یہ آپ کے کنبے سے آ رہا ہے، یہ آپ کے بڑوں سے آ رہا ہے، پھر یہ آپ کے شیخ سے آ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ کٹ رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ نے اسے کاٹ دیا تو یہ ہیرے کے اندر کی روشنی اور آگ نکل جائے گی۔ یہ بہت ہی نازک صورتحال ہے۔ اگر آپ اسے غلط طریقے سے کاٹ دیتے ہیں تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ تو صبر رکھو اور سوچو، صبر کے ساتھ ذہانت رکھو، صرف یہ مت کہو ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، نہیں، خود کو دیکھو، میں اس طرح کا سلوک کر رہا ہوں، میں اس طرح کا سلوک کیوں کر رہا ہوں، میرا دل اس طرح کیوں دھڑک رہا ہے، جب کوئی ایسا کر رہا ہے تو کیوں ایسا کیوں ہے، میں اتنا کمزور کیوں ہوں کہ کوئی مجھ سے ایک اوزار کی طرح کھیل رہا ہے، وہ اچھی چیزیں کہتا ہے، میں ناچنے لگتا ہوں، اور وہ بری چیزیں کہتا ہے اور میں جانور ہو جاتا ہوں، وہ ایسا کر رہا ہے، میرا دل اس طرح ہے، کیا یہ میں ہوں؟ میں اتنا کمزور کیوں ہوں؟ مجھے اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے، میں ایسا سلوک کیوں کر رہا ہوں؟ یہ ضروری نہیں ہے، مجھے اس سے زیادہ مضبوط بننا چاہیے۔ کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، دیکھیے، ہاں میں غلط ہوں۔ وہ لوگ ہمیشہ خود کے لیے بہانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں غلط ہوں، لیکن انہیں ان الفاظوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، میں غلط ہوں، ہاں، لیکن انہیں مجھ پر چلانا نہیں چاہیے، بس مجھے اچھی طرح سے بتائیں میں غلط ہوں۔ لیکن وہ طریقت میں آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں، اپنا سر نیچے رکھو، اپنا سر نیچے رکھو۔ کیا خطبے میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے اپنے سر کو نیچا رکھیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ شیخ نہیں جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ جان جائیں گے، جلد یا دیر سے چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ آپ کبھی نہیں سوچتے ہیں، کوئی بھی کبھی نہیں سوچتا ہے، ہاں میں نے کوئی چھوٹی حرکت کی ہے، مجھے اتنی سزا دی جا رہی ہے، یہ غیر منصفانہ ہے، لیکن کوئی بھی کبھی بھی یہ نہیں سوچتا ہے یہ کہ شاید یہ ان غلط کاموں کی ادائیگی ہے جو میں نے اپنے ماضی میں کی تھی، جس سے میں بھاگ رہا تھا، اور اب مجھے کیا سزا مل رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس کچھ الفاظ، بس کچھ سخت الفاظ جو میرے دل کو اس طرح دھڑکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے،
آپ سمجھتے ہیں یہ کچھ سوچ کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کچھ ذہانت کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کہنے والے ہیں میں زیادہ مستحق ہوں، وہ شخص کہتا ہے میں نے یہ غلط کام کیا ہے، مجھے معلوم ہے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ سے ایماندار اور مخلص ہیں، اور آپ نے یہ کیا، اور آپ ان سب چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہاں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہاں تک کہ اگر آپ صحیح ہیں اور وہ شخص غلط ہے، شوہر اور بیوی کو سنو، پھر آپ کہتے ہیں ہاں لیکن میں نے یہ اپنے اللہ کے ساتھ ایسا کیا، میں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا، میں نے اپنے شیخ کے ساتھ ایسا کیا۔ اس وقت بھلے ہی آپ بہت پریشان ہوں، آپ 100% درست ہوں، وہ غلط ہیں، اور آپ کو پریشان ہونے کا حق ہے۔ آپ تھوڑا سا نیچے چلے جائیں عزت کے پیمانے پر، آپ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور کیا قابو کرنا، کیا یہ وہ نہیں ہے جو خطبے میں کہا جا رہا ہے کہ قابو کریں؟ قابو کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے، صرف کہنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں میں صبر کر رہا ہوں، ہاں چھپا رہا ہوں، اس کے ساتھ کیا کروں اس کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ وہ ہے جو وہ کہتا ہے، اگر اس پر آپ عمل در آمد ہیں، جیسے کہ شیخ افندی کہتے ہیں، پہلے نگلنا سیکھیں، اس کے بعد ہضم کرنا سیکھیں۔ عمل در آمد ہے۔ عمل انہجام کا مطلب ہے کہ آپ جو اچھی چیزیں لیتے ہیں، بری چیزیں جسے آپ دیکھتے بھی نہیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس طرف دیکھتے بھی نہیں ہو، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اچھی چیزیں جو آپ لیتے ہیں، پھر آپ سیکھیں گے اس کو کیسے قابو کرنا ہے، آپ سیکھیں گے اس کو کیسے قابو کرنا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں۔ جب ہم اس پر قابو پا لیتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ جہاد اکبر ہے۔ انشاءاللہ آپ سمجھ گئے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس پر عمل کریں گے۔